الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وطبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. وأما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج المجلس پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور آج کا موضوع استقبال ماہ مبارک رمضان ہے۔ ہمارے ساتھ الحمدللہ رب العالمین گزشتہ ہفتوں کی طرح اس ہفتے بھی شخصیات تشریف فرما ہیں جن کا میں ابھی تعارف کراتا ہوں، اور امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ جہاں جہاں پر بھی اہل بیت ٹیلی ویژن کے ذریعے یہ پروگرام ہمارا دیکھ رہے ہیں، انشاءاللہ تعالی آپ خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالی آپ تمام ناظرین کو اور پوری انسانیت کو اس مشکل اور اس وبا، اس طاعون اور اس بیماری سے انشاءاللہ تعالی محفوظ رکھے۔ ناظرین کرام، آج بھی ہمارے ساتھ قبلہ مولانا سید علی رضا رضوی صاحب، مجلس علماء کے صدر محترم، اور مولانا قبلہ محمد حسن مار، مجلس علماء کے نائب صدر، اور قبلہ مولانا سید نیاز حسین نقوی صاحب تشریف فرما ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ ان علماء کرام کو اور دیگر سب علماء اور دیگر تمام مؤمنین و مومنات کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ سعادت اور خوش نصیبی ہے کہ بہرحال، اور ایک توفیق اجباری بھی ہے الحمدللہ، کہ ان دنوں میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ میں ابھی علماء کرام سے ضرور انشاءاللہ تعالی ماہ مبارک رمضان کے استقبال کے سلسلے میں اور پھر فضیلت ماہ مبارک کے متعلق ضرور انشاءاللہ بعض باتیں پوچھوں گا، اور ان کو بھی انشاءاللہ تعالی آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا، اور تقریباً تھوڑی دیر بعد آپ کی کالز بھی لیں گے۔ اگر آپ نے کوئی اس سلسلے میں ضروری وضاحت پوچھنی ہو، کوئی آپ نے بات کرنی ہو، یا آپ کوئی بات کرنا چاہیں تو یقیناً آپ بھی ملا سکتے ہیں۔ میں فقط ابتدا میں اتنا عرض کروں گا کہ ابو سلط ہروی ہمارے 8ویں امام حضرت امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، اور یقیناً امام نے 2 جملے جو فرمائے ہیں، فقط ان کو عرض کرنا ظاہر ہے کہ پوری روایت کو بیان کرنا مقصود نہیں ہے۔ امام نے فرمایا کہ اے ابو سلط، کہ ظاہر ہے کہ آخری ماہ مبارک رمضان، ماہ مبارک شعبان کے آخری دن ہیں، اور اس کا اکثر و بیشتر حصہ گزر چکا ہے، چند ہی دن باقی رہ گئے ہیں، جیسا کہ اب بھی چند ہی دن باقی رہ گئے ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ اپنے آپ کو انسان آمادہ کرے، تیار کرے، تاکہ صحیح معنوں میں ضیافت الہی کا فائدہ اٹھا سکے۔ اور پھر مولا نے یہ جملہ فرمایا کہ اللہم ان لم تکن غفرت فیما مضا من شعبان فاغفر لنا فیما بقی منہ۔ پروردگارہ، اس شعبان المعظم کے مہینے میں اگر پہلے ہمارے گناہ معاف نہیں ہوئے تو جو باقی ماندہ دن ہمارے پاس ابھی موجود ہیں، انسان کثرت دعا، کثرت ذکر، اوراد، اذکار، قرآن مجید کی تلاوت، اور الحمدللہ یہ سعادت بھی ہے کہ اگر ہو سکے تو ٹھیک ہے، دن لمبے ہیں، ان دنوں میں روزہ رکھ سکے تو یقیناً ماہ رمضان کے ساتھ شعبان کو وصل کرنا چاہیے، ملانا چاہیے، اور یقیناً آخر شعبان کا بہت زیادہ ثواب ہے۔ میں ابتدائی طور پر شروع کروں گا، قبلہ مولانا علی رضا صاحب سے گزارش کروں گا کہ استقبال ماہ مبارک رمضان کے سلسلے میں آپ تمہیدی گفتگو فرمائیں، تاکہ انشاءاللہ تھوڑی دیر کے بعد آگے دیگر آغیون سے بھی، دیگر علماء اعلام سے بھی استفادہ کیا جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو ماہ مبارک رمضان کی آمد آمد ہے تمام اپنے ناظرین، سامعین کو، علماء کرام کو، اور تمام کے تمام ہمارے مسلمان بھائیوں کو بہت بہت ہدیہ تبریک کرتے ہیں۔
جناب امام علیہ السلام نے جب ماہ رمضان کی استقبال کے لیے کہا تو آپ نے کہا السلام علیکم یا عید اولیاء اللہ. ماہ رمضان کو لوگ ماہ رمضان کے احترام کہتے ہیں کہ عید ہے. مولا علیہ السلام نے فرمایا کہ خود ماہ رمضان اللہ کے اولیاء کی عید ہے، وہ تو خوشی مناتے ہیں، وہ تو اس کا اہتمام کرتے ہیں. اور اس مہینے کے اندر بے انتہا برکات ہیں کہ خود سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأَنفَاسَكُمْ فِيهَا تسبیح، اس مہینے میں تمہارا سانس لینا بھی تسبیح ہے، اور نومکم فیہا عبادہ، سونا بھی عبادت ہے. بہرحال استاد نمری نے جملے کی طرف اشارہ کیا، وہ کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب اس مہینے کو قرآن کریم میں ذکر کیا سورہ بقرہ کے اندر، تو یہ نہیں کہا کہ وہ جس میں تم پہ روزے فرض کیے گئے یا جس میں نافلہ نمازیں بڑھا دی گئیں یا اس میں عمرہ مستحب ہے یا زیارات مستحب ہے. نہیں، اس مہینے کی سب سے بڑی تاکید یہ ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ ماہ رمضان وہ مہینہ ہے اللہ نے قرآن کریم کو. امام باقر صاحب فرماتے ہیں لکل شیء ربیع و ربیع القرآن رمضان، ہر مہینے کی ایک بہار ہے اور قرآن کی بہار کا نام ماہ رمضان ہے. تو جس قدر ہو سکے ہم قرآن کریم، اور اگر ہر 3 دن میں یعنی بہرحال بعض روایات یہاں تک ہے کہ ختم قرآن حشر میں کرتے تھے امام صادق علیہ السلام، اور پہ میں نے دیکھا کہ 40 قرآن کریم ختم کرتے تھے ایک ماہ میں، یعنی ایک سے زیادہ قرآن دن رات میں پڑھتے تھے. اور نہ ہو سکے کم 3 دن میں ایک قرآن ختم 10 پارے روز، نہ ہو سکے تو ہر روز کی ہر نماز کے ساتھ ایک پارا یعنی 6 دن کے اندر قرآن کریم کو ختم کریں، اور نہ ہو سکے تو جس قدر پڑھ سکیں یعنی ایک ختم قرآن جو ہے ماہ رمضان میں کرنے کی تاکید ہے. اس کا استقبال کریں گے جیسے آپ نے بھی اشارہ کیا کہ پہلے سے اگر کچھ روزے رکھ سکیں رجب و شعبان کے، نہیں تو آخری 3 روزے شعبان کے، نہیں تو آخری ماہ شعبان کا جو روزہ ہے وہ روزہ رکھیں، اس کو وصل ماہ مبارک رمضان سے. اور پہلے ہی سے ایک مثال دی ہے بعض خطباء نے، بہت پیاری مثال ہے کہ جیسے پرانے زمانے میں تانبے کے برتن ہوتے تھے تو انہیں جو ہے وہ سفیدی کی جاتا ہے، یعنی سفیدی تھی اس کی، کلے کھاتے تھے اس کو، اس کے اندر جب برتنوں کو صاف کرتے تھے اس کے بعد، تو ایک نجف اشرف کے خطیب تھے، وہ کہتے تھے کہ بھئی ایک مرتبہ نجف میں سارے وہ تانبے کے برتن لے جا رہے تھے تاکہ جس نے اپنے برتن ہیں وہ سفیدی کرانے ہیں وہ لے آؤ. تو انہوں نے کہا اگر ہو سکے تو دلوں کو بھی سفیدی، دلوں کی ضرورت ہے، وہ انسان جو ہے دلوں کو صاف کر لے کے پھر ماہ رمضان میں اللہ کا جو فیض نازل ہوگا اس کا استقبال کر سکیں. اور روز یہاں پہ صرف اگر ٹائم ہے تو 2 روزے سے متعلق کہنا چاہوں گا. جی بسم اللہ. کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے حدیث قدسی میں فرمایا ہے کہ الصوم لی وانا اجزی بہ یا وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے اور میں ہی دوں گا یا میں ہی اس کی جزا ہوں. تمام عبادات کچھ کرنے کا نام ہے، روزہ کچھ کرنے کا نام نہیں ہے بلکہ اپنے آپ کو روکنے کا نام ہے، نہ کرنے کا نام روزہ ہے. نماز جو ہے وہ تکبیر سے لے کے نیت و تکبیرۃ الاحرام، پھر قراءت، رکوع سجود کا نام ہے. حج جو ہے وہ احرام، پھر طواف، پھر نماز طواف، پھر سعی، یعنی تمام کی تمام عباداتیں حتیٰ خمس زکوٰۃ میں کچھ ادا کرنے کا نام ہے. جہاد کچھ کرنے کا نام ہے، لیکن روزہ کچھ کرنے کا نام نہیں ہے. اچھا میں روزہ رکھنا کا تو کیا کروں؟ کچھ نہیں کرنا، صرف امساک کرنا ہے. نیت اور امساک کا نام جو ہے وہ انسان کو مگر بہجت فرماتے تھے کہ لعلکم تتقون، جو قرآن کریم میں آیا کہ الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، ایمان والو تم پہ روزوں کو لکھ دیا گیا ہے جیسے تم سے لکھا گیا تھا لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ. علت جو اللہ نے بیان کی ہے وہ یہاں پہ لعل شاید کے معنی میں نہیں ہے بلکہ تعلیل کے معنی میں، بہجت نہیں کسی اور کا ہے. لیکن اللہ کہتے تھے لعلکم تتقون، وہ کہتے تھے کہ کچھ کرنے کا نام نہیں ہے بلکہ حرام سے بچنے کا نام تقویٰ ہے. اگر انسان اپنے آپ کو حرام سے بچانے لگے تو متقی ہوتا ہے. تو وہ انسان کو اپنی خواہش قابو پانے کا عمل سکھاتا ہے، اور خود انسان جو ہے مباح، جائز اور حلال چیزوں سے اپنے آپ کو روکنا سیکھ لے، وہ خود بخود اپنے آپ کو حرام سے روکنا سیکھ لیتا ہے. تو یہ روزہ جو ہے وہ بہت ایک انسان کے لیے ریاست. بہت شکریہ، بہت شکریہ مولانا. قبلہ معروفی صاحب، آپ کچھ فرمائیں گے استقبال ماہ مبارک کے متعلق کچھ ایک جملہ، تاکہ اس کے بعد جو ہے پھر آگے سلسلہ ہم جاری رکھیں انشاءاللہ تعالی.
استقبال کے سلسلے میں؟ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یقیناً جب کسی چیز کے استقبال کی بات آتی ہے تو اس اعتبار سے ضرور سوچا جاتا ہے کہ ارے سوچنا بھی چاہیے کہ کس چیز کا میں استقبال کر رہا ہوں۔ سرکار نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شعبان کے مہینے میں آخری جمعے میں جو خطبہ دیا، اس میں اس بات کی طرف اشارہ فرمایا کہ دعیتم فیہ الی ضیافت اللہ، اللہ اکبر، اللہ کے تم مہمان بننے جا رہا، اللہ نے تمہیں اپنا مہمان بنایا ہے۔ اب اگر مہمان اللہ نے ہمیں بنایا ہے تو انسان جب کہیں بھی کسی جگہ کے لیے مہمان ہوتا ہے تو سب سے پہلے اس کے ذہن میں بات آتی، بلانے والا کس عظمت کا مالک ہے، سبحان ہمیں کہاں بلایا ہے، کس لیے بلایا ہے، بلانے والا کون ہے، اسی اعتبار سے انسان اپنے کو تیار بھی کرتا ہے۔ اب ایک لمحے کے لیے سوچے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو بلایا ہے، ہم کو اسی اعتبار سے اہتمام بھی کرنا چاہیے۔ ابھی آپ نے جو ابتدا میں ابو سلط حربی کی جو روایت بیان کی ہے، اس میں 8ویں امام نے ان تیاریوں کے بارے میں اشارہ فرمایا ہے، دعا کرنا، استغفار کرنا، اپنے کو آمادہ کرنا، کم سے کم 5 یا 6 چیزیں امام نے اس میں ذکر فرمائے ہیں کہ ہمیں یہ کر لینا چاہیے تاکہ ہم رمضان کے مہینے میں داخل ہونے سے پہلے اپنے کو پاک پاکیزہ کر لیں۔ اگر روایت میں دیکھیں گے تو روایات میں ماہ رمضان کو پہلا مہینہ کہا گیا ہے۔ میں اتفاق کل پرسوں میں ایک کتاب پڑھا تو اس میں کہا یہ پہلا مہینہ ہے، لیکن اس کی جب تھوڑی سی تفسیر دیکھی کہ بھئی پہلا مہینہ تو محرم ہے، اسلامی اعتبار سے مہینہ پہلا محرم ہے، مگر رمضان کو پہلا مہینہ کہا گیا ہے۔ اس سے تاکید کہ ہر جگہ ہر معاشرے میں سال کا کوئی مہینہ الگ ہوتا ہے، مالیات کا مہینہ الگ ہوتا ہے، تعلیم کا مہینہ الگ ہوتا ہے۔ مثلا ہم یہاں رہ رہے ہیں، تعلیم کا مہینہ جو ہے سپتمبر ہے، مالیات کا ہو سکتا ہے مارچ ہو، اسی طریقے سے الگ الگ جو ہے پہلے مہینے ہوتے ہیں۔ پہلا مہینہ جو ماہ رمضان کو کہا گیا ہے یہ عبادت کے اعتبار سے پہلا مہینہ ہے، عبادت کے لیے، اور اس عبادت کے اعتبار سے پہلا مہینہ ہے۔ اس عبادت کے لیے تیاری کے لیے رجب اور شعبان کے روزے کو مستحب قرار دیا گیا ہے کہ رمضان میں داخل ہونے سے پہلے ان مہینوں کا روزہ رکھا جائے۔ اسی لیے ابو سلط حربی سے جو امام نے فرمایا اس میں یہ کہا کہ اگر نہیں رکھ سکے ہو تم تو کم سے کم ماہ شعبان کے آخری 3 روزوں کو ملا دو ماہ رمضان سے تو تمہیں 2 مہینوں کے روزے کا ثواب مل جائے گا۔ کم سے کم اس طریقے سے ہمیں استقبال کرنا چاہیے۔ شکریہ۔ بہت عمدہ قبلہ، بہت عمدہ، بہت شکریہ قبلہ، خوبصورت آپ نے بیان فرمایا قبلہ۔ مولانا نیاز حسین نقوی صاحب بہت شکریہ، آپ تشریف لائے ہیں آج کے پروگرام میں۔ قبلہ یہ بتائیے کہ بہرحال اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے اتنا بڑا ہم پر احسان کیا گیا کہ ہمیں کہیں، جس طرح قبلہ مولانا علی اللہ صاحب بھی بتا رہے کہ کچھ کرنا نہیں پڑتا، جانا بھی نہیں پڑتا، اور دیکھیے کتنا آسان بھی ہے۔ اس کے لیے ہم نے کس طریقے سے بہتر آمادہ اپنے آپ کو کرنا ہے ماہ مبارک میں داخل ہونے کے لیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں تمام اہل اسلام کو مبارکباد پیش کرتا ہوں ماہ مبارک رمضان کی آمد پر، اور خدا متعال کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ توفیق عطا فرمائی کہ ایک مرتبہ پھر اپنی زندگی میں ماہ مبارک رمضان ہماری زندگی میں آ رہا ہے۔ میں فقط ایک نقطہ عرض کروں گا جو میرے ذہن میں ہے، وہ یہ کہ جیسے قبلہ معروف صاحب نے ارشاد فرمایا کہ حدیث میں بھی ہے کہ ماہ رمضان کا مہینہ سال کا پہلا مہینہ ہے، تو اس حوالے سے ایک دو باتیں میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جو لوگ دنیا کے اندر اپنی اصلاح کی فکر میں ہیں یا اپنی اصلاح کرنا چاہتے ہیں، جو اپنے آپ کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں، جو اپنی زندگی میں انقلاب لانا چاہتے ہیں، جو بہرحال ایک تبدیل لانا چاہتے ہیں اپنے وجود کے اندر، ان کے لیے یہ ماہ رمضان کا مہینہ بہترین فرصت اور بہترین وقت ہے۔
اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں جب ایک انسان اصلاح کرنا چاہتا ہے اپنی، تو اس وجہ اصلاح کے سلسلے میں بہت سی رکاوٹیں انسان کے لیے آ سکتی ہیں. ایک آدمی کوئی قدم اٹھانا چاہتا ہے کسی کام کو انجام دینے کے لیے، تو ممکن ہے رکاوٹیں ہوں، موانع ہوں، اور ایسی چیزیں ہوں کہ جو اس کو آگے نہ بڑھنے دیں. تو ایسی صورت میں انسان کے لیے آگے بڑھنا مشکل ہوتا ہے. تو جو انسان اپنی اصلاح کرنا چاہتا ہے، جو اپنے آپ کو تبدیل کرنا چاہتا ہے، اپنے وجود کے اندر ایک اخلاقی تبدیل لانا چاہتا ہے، ایک اہم تبدیل لانا چاہتا ہے، تو اس کے لیے بھی رکاوٹیں اور موانع ہوتے ہیں. مثال کے طور پر اگر فرض کر لیں کہ ایک انسان اپنے آپ کو تبدیل کرنا چاہے، تو شیطان رکاوٹ بن سکتا ہے، نفس انسان کا رکاوٹ بن سکتا ہے. تو شیطان نہیں چاہے گا کہ انسان اپنے آپ کو تبدیل کرے. پروردگار عالم نے یہ ماہ رمضان المبارک کی جو فرصت ہے، یہ بہترین فرصت اس انسان کے لیے قرار دی ہے، بلکہ اس کے سال کا آغاز اس مہینے کو قرار دیا ہے. اور اس مہینے میں جتنی رکاوٹیں ہیں انسان کی اصلاح کے لیے، اللہ نے اس مہینے میں ان کو برطرف کیا ہے. جیسے شیطان ہے سب سے بڑی رکاوٹ، شیطان نفس کو استعمال کرتا ہے، تو پروردگار عالم نے اس مہینے میں شیطان کو جیل میں ڈال دیا ہے. لہٰذا انسان کا نفس راحت میں ہے، شیطان سے بھی آزادی ہے انسان کو، اور انسان کا نفس بھی راحت میں ہے. تو اب اگر انسان اپنی اصلاح کرنا چاہے، اگر قدم بڑھانا چاہے خدا کی طرف، تو پھر آسانی کے ساتھ یہ 30 دن خدا کے قریب جا سکتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے یہ بہترین فرصت عطا فرمائی ہے. اور ایک دوسرا نقطہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ شاید پروردگار عالم چاہتا ہے کہ انسان کے سال کا آغاز بھی برکتوں سے اور نیکیوں سے ہو، اور انسان کے سال کا انجام بھی برکتوں اور نیکیوں پر ہو. لہٰذا ماہ رمضان المبارک کا مہینہ آغاز کے لحاظ سے بابرکت مہینہ ہے اور سال کی ابتدا ہے، اور اختتام کے لحاظ سے ماہ رجب اور شعبان کا مہینہ پروردگار عالم نے قرار دیا، وہ بھی برکتوں والا اور وہ بھی رحمتوں والا اور مغفرت کا مہینہ ہے. تو انسان کے سال کا آغاز بھی مغفرت سے ہو، اور انسان کا سال کا انجام بھی رجب اور شعبان جس میں مغفرتیں اور خدا کی رحمتیں اس پر ہوں. اور یہ خدا کا بہت بڑا لطف ہے ہمارے کو صاحبان ایمان کے اوپر کہ ہمارا سال جو ہے وہ ان مہینوں پر اختتام بھی ہوتا ہے اور اس کی ابتدا بھی ہوتی ہے. بہت عمدہ، بہت شکریہ قبلہ مولانا نیاز نقوی صاحب. قبلہ مولانا رضا صاحب یہ پوچھوں گا کہ دیکھیے اب ظاہر ہے کہ جس طرح یہ لاک ڈاؤن جو ہے وہ ابھی جاری و ساری ہے، اور نہیں معلوم کہ شاید یہ سلسلہ ممکن ہے اسی طرح باقی رہے، جاری رہے. کہا جاتا ہے کہ 7 مئی تک اس کو ایکسٹینڈ کیا جا چکا ہے، لیکن ممکن ہے شاید پھر بھی یہ ہو سکتا ہے کہ یہ سلسلہ آگے بڑھ جائے. ظاہر ہے کہ اس سال جب مراکز دینی میں پروگرام نہیں ہوں گے اور مومنین اور ہمارے باقی مسلمان بھائی بھی اپنے اپنے مراکز میں نہیں جا سکیں گے، امام بارگاہوں میں، مساجد میں، دینی اداروں میں اپنے اپنے پروگرام کرنے کے لیے، تو ان کے لیے بہترین جو ہے آپ کیا کچھ ایڈوائز کرتے ہیں کہ بہترین کیا سلسلہ کرنا چاہیے؟ جی، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ خود رمضان جو ہے وہ انسان کو خود اپنے متعلق سوچنے کا بہترین موقع ہے، سوچنے کی فرصت ہے. اور ماہ رمضان میں اس سال خدا نہ خواستہ اگر سیکنڈ ہاف میں بھی مساجد امامات بند رہیں، تو ایک تو ہم لوگوں نے جو کوشش شروع کی ہے قرآن کی تلاوت، جن لوگوں کو قرآن پڑھنا نہیں آتا وہ قرآن سیکھیں. اس کے علاوہ ہم نے نوجوانوں کے لیے کوشش رکھے ہوئے ہیں، ہم لوگ بھی تفسیر وغیرہ کے مختلف درس وغیرہ رکھیں، اور ہم انشاءاللہ کہ اس کو لوگ شرکت کریں، اس کو سنیں. تیسرا یہ ہے کہ جس قدر ہو سکے قرآن کریم کی تلاوت کریں، روزے رکھنے کے ساتھ ساتھ جو ہیں وہ صاحب نمازوں کی پابندی رکھیں. چوتھا یہ کام ہے کہ اکثر امام بارگاہ سے خود پروگرام نشر کیے جائیں گے، جس کے اندر دالس ہوں گی، تقاریر ہوں گے، دعائیں ہوں گی. رمضان کی مفاتل جنان جو ہے وہ اب تو اگر گھر میں نہ تو وہ اس کے پاس آن لائن موجود ہے، وہاں سے وہ دعائیں تمام کی تمام ضرور پڑھیں. دعا خطاب کرا دعا سے تلاوت کرنا کھولنے کے بعد، تو خود راتیں اگر لوگ گھروں میں ہیں، خود بچے وغیرہ، تو بے شک راتوں کو اعمال کریں اور دن میں کوئی اور بہرحال ایک ماحول بنائیں کہ جس کے اندر انسان جو ہے وہ اپنا تمام میٹابولزم کو جو ہے جیسے تجدید ہوتا ہے ویسے ہی روحانی لحاظ سے بھی اپنے آپ کو مضبوط کرے. ہو سکے تو ماہ رمضان کے اندر جتنے بھی دسائے اخلاق و تفسیر وغیرہ جو رکھے جائیں، اس کو ان شاء اللہ تعالیٰ سننے کے ساتھ ساتھ خود قرآن کریم کو اچھی طرح پڑھیں کریں
گھروں کے اندر ہے تو بہت سے لوگوں کو شاید یہ پہلی دفعہ فرصت ملی کہ ترجمے کے ساتھ قرآن کریم کو اپنے ساتھ انگریزی میں اردو میں تقریباً دنیا کی اکثر زیادہ لوگ جو ہیں جانتے اردو یا عربی نہیں سمجھتے تو فارسی یا انگلش، فرینچ، جرمن اور جو ساری زبانوں میں موجود ہیں ان کو پڑھیں اور کوئی استفادہ کریں بھرپور ایک ہی چیز وہ کر لیں کہ قرآن کی تلاوت اور اس کا ترجمہ ضرور پڑھیں۔ میں تھوڑا سا اس میں ایڈ کروں گا، میں سمجھتا ہوں کہ قرآن کریم کی تلاوت تو شاید الحمدللہ رب العالمین سب مسلمان سب مومنین کرتی ہیں۔ اس سال تھوڑا سا اگر جو ہے نا اس کو تدبر فی القرآن، معانی اور مفاہیم جس طرح آپ بتا رہے ہیں ان کے ساتھ بھی اس کو اگر پڑھا جائے تو شاید جو ہے وہ ممکن ہے ہماری زندگی میں تھوڑی سی اور تبدیل ہے۔ واقعاً کبھی کبھی بعض آیات قرآن ہمارے ساتھ گفتگو کر رہی ہوتی ہیں، بول رہی ہوتی ہیں، ہمیں کچھ پڑھا رہی ہوتی ہیں، دکھا رہی ہوتی ہیں، ہمیں یہ کہہ رہی ہوتی ہیں کہ یوں آپ کو اپنی زندگی کے جو ہے نا قدم یا آپ کی زندگی کی جو جہت ہے یا آپ زندگی کا جو طور طریقہ ہے وہ کیا ہونا چاہیے، وہ خود آیات بعین ہی وہ ہمیں بتلا رہی ہوتی ہے۔ لیکن ظاہر ہے کہ چونکہ ان کے معانی، ان کے مفاہیم، ان پہ تدبر نہیں کیا جاتا، شاید اس میں ہم اس سے غافل ہوتے ہیں۔ قبلہ معروفی صاحب یہ بتائیے کہ ظاہر ہے کہ ہمارے ہاں قرآن خوانی بقول ہمارے بعض علماء کے جب نہیں ہوتی تو قرآن فہمی کیا ہوگی؟ دونوں کے لیے آپ کیا اس ماہ مبارک میں کوئی اسٹریٹجی، کوئی راہ کوئی لوگوں کے لیے کہ ہم یعنی ہم سب کے سب جو ہے ہم بھی اس میں شامل ہیں کہ ہم قرآن خوانی بھی کر سکیں اور قرآن فہمی ہو سکے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک رخ جو آپ نے اضافہ کیا ہے تدبر فی القرآن کا، اس میں اس اعتبار سے جب کبھی بھی کوئی شخص قرآن پڑھے تو ابتدائی طور پر اس طرح سے غور کرے کہ اللہ تبارک و تعالی نے قیامت تک کے لیے قرآن کو نازل کیا ہے اور ہمارے لیے نازل کیا ہے، یعنی سارے انسانوں کے لیے نازل کیا ہے۔ اور اس میں اس اعتبار سے سوچے کہ جب یہ ہمارے لیے ہے تو یہ ہمارے لیے کیا فائدہ پہنچاتی۔ تو پہلے مرحلے میں دیکھیں کہ قرآن جب انسان پڑھے گا تو قرآن کا لب و لہجہ گفتگو کرنے کا ہے۔ اکثر و بیشتر جو ہے قرآن مخاطب کرتا ہے اور کہتا ہے، مثلا جو عام طور سے لوگ پڑھتے ہیں قل هو اللہ احد، کہو، یہ خطاب ہے، میں کیا کہوں؟ مجھے لفظ سے خالی دہرانا ہے قل، یا صرف جو کہا جا رہا ہے کہنے کے لیے قل هو اللہ احد کہ وہ اللہ ایک ہے، میں کہوں خالی کہ اللہ ایک ہے؟ اس کہنے کا مطلب کیا ہے؟ زبان سے دہرانا ہے؟ ذرا سا غور کریں۔ یقین کیجئے کہ جہاں اگر قرآن کے ایک صفحے کو پڑھے گا تو ہر صفحے پر خطاب کے لب و لہجے آئیں گے۔ قرآن ہر جگہ جو ہے مخاطب بنا کر کے کچھ نہ کچھ بات کہہ رہا ہوتا ہے۔ جیسے لا تکونوا کالذین نسوا اللہ فانساهم انفسهم، دیکھو تم ان لوگوں جیسے نہ ہو جانا جن لوگوں نے اللہ کو بھلا دیا، اور جو اللہ کو بھلا دیتے ہیں وہ خود کو بھول جاتے ہیں، اور خود کے بھول جانے کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ اولئک هم فاسقون، فسق و فجور۔ لا تکونوا کالذین قالوا سمعنا وهم لا يسمعون، دیکھو تم ان لوگوں جیسے نہ ہو جانا جن لوگوں نے کہا کہ ہم نے تو سن لیا، حالانکہ وہ سنتے نہیں۔ کیا مطلب کہ وہ بہرے ہو گئے ہیں؟ نہیں، یہ ہم اپنی زبان میں بولتے ہیں کہ اگر ہم کسی سے کوئی بات کہہ رہے ہیں، اگر اس نے اس بات پہ عمل نہیں کیا تو پہلے مرحلے میں یہ کہتے ہیں کہ نہیں سنانا۔ کب سنو گے؟ کب تک نہیں سنو گے؟ اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ وہ کان کا بہرا ہو گیا ہے، اس کا مطلب یہ کہ جو سنا اس پر وہ عمل نہیں کر رہا ہے۔ گویا ایسے ہی قرآن جو ہے لب و لہجہ اختیار کر کے وہ ہم سے بات کر رہا ہوتا ہے، اور بات کر کے وہ ہدایت کی طرف لے کے جا رہا۔ سوچے کہ میں نے کیا سنا اور کیا نہیں عمل کیا ہے، اپنا حساب لینے لگے گا۔ تو ایک آیت پڑھ کر کے اگر وہ تھوڑا سا تدبر کرے گا تو بہت سارے اس کو راستے مل جائیں گے اپنی تعمیر کے۔ اور اس لیے چاہے مختصر پڑھے مگر غور ضرور کرے، خصوصاً ان جگہوں پر جہاں قرآن جو مجھے مخاطب کر کے، اور یقین کہ جب میں یہ پڑھ رہا ہوتا ہوں کہ لا تکونوا کالذین
تو گویا کہ وہ قرآن کی آیت مجھے سے کہہ رہی ہے کہ تم ایسے نہ ہونا، سبحان اللہ، تم ایسے نہ ہونا، اور اگر میں سن رہا ہوں کسی کے پڑھنے سے تو وہ قرآن مجھے ہی سنا رہا ہے کہ دیکھو بالکل سن لو، ایسا جو ہے تمہارے. تو اس طریقے سے اگر انسان تدبر کرے گا، اس میں غور و فکر کرے گا، تو یقیناً قرآن ہر لمحے ہدایت کر رہا ہوتا. اور قرآن کی یہ بہت خصوصیت ہے کہ جس سطح کا انسان جو ہے اس کو پڑھتا ہے یا سوچتا ہے، اسی سطح سے وہ اس کی ہدایت کرنے لگتا ہے. جتنے ہی اور غور کرتا چلا جائے گا اس کو اور روشنی ملتی چلی جائے گی، مزید غور بہت کرتا چلا جائے گا اور ہدایت کے راستے پاتا چلا جائے گا. اس لیے قرآن کو خالی ثواب کے عنوان سے کہ پڑھ لینا، ثواب تو ہے ہی، مقصد انسان کو اعلیٰ بنانا چاہیے تاکہ ابتدائی چیزیں تو یہ بھی مل جائے گی، ثواب تو مل ہی جائے گا. جب انسان بہت اپنا مقصد اعلیٰ بناتا ہے تو وہ اپنا حساب بھی کر سکتا ہے کہ میں وہاں تک پہنچا یا نہیں پہنچا. انشاءاللہ عمدہ، تدبر بہت فی القرآن کی کوشش کریں. بہت عمدہ، بہت عمدہ قبلہ، بہت شکریہ. قبلہ معروفی صاحب نے بہت ہی خوبصورت انداز میں تدبر فی القرآن کو زیادہ ہائی لائٹ کر دیا. میں نے اتنا ہائی لائٹ نہیں کیا تھا، میں سمجھتا ہوں. بہت شکریہ. یقیناً ہم سب کو بھی تدبر فی القرآن کرنا چاہیے. ناظرین کرام، ہم آپ کی کالز بھی انشاءاللہ تعالیٰ لیں گے. اگر کوئی ماہ مبارک رمضان کے متعلق یا اس سے کوئی جڑا ہوا کوئی بھی ایشو ہو، خصوصاً ماہ مبارک رمضان میں ہم نے روزے کیسے رکھنے ہیں، تو یقیناً ہم ابھی تھوڑی دیر میں آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ مراجع کرام نے خصوصاً حضرت آیت اللہ سیستانی کی طرف سے جو فتویٰ ہے اس میں بعض لوگوں کو کچھ شبہات بھی ہوتے ہیں، وہ بھی آپ کو بتایا جائے گا. میں قبلہ مولانا نیاز نقوی صاحب سے یہ پوچھوں گا، قبلہ یہ بتائیے کہ ظاہر ہے کہ ماہ مبارک رمضان فقیروں، غریبوں اور مسکینوں، یتیموں، بیواؤں اور جو ہے جو مستحق لوگ ہیں ان پر جو ہے خصوصی نظر کرم ماشاءاللہ کی جاتی ہے، اور یہ ہر سال کا ایک اصول ہے. ظاہر ہے کہ خصوصاً اس دور میں جب ہم مبتلا ہیں اس کرونا وائرس میں، اور بہت سارے جو ہے ہم انڈیا پاکستان میں دیکھتے ہیں کہ گھروں میں جو ہے وہ چولہے آلموسٹ یا بجھ گئے ہیں یا بجھ رہے ہیں، یا اسی طریقے سے بہت سارے اثرات پڑے ہیں. تو مومنین کرام کو آپ کیا نصیحت کریں گے یا کیا آپ ایڈوائز کریں گے؟ فقط ایک جملہ آپ کے کہنے سے پہلے اتنا عرض کروں، بہت سے مومنین ابھی ماہ مبارک رمضان شروع نہیں ہوا اور پوچھتے مومنین اور مومنات بھی فطرانے کے متعلق کیا جائے. فطرانہ واجب ہی نہیں ہوتا، فطرانہ شب عید کو واجب ہوتا ہے. ابھی سے جو ہے لوگ فطرانے کے چکر میں پڑ جاتے ہیں. میں ناظرین کرام سے عرض کروں گا، ابھی فطرانے کے متعلق نہ سوچیے. فطرانہ، اور یہ ہے کہ ہم نے یہ نہیں ہے کہ اب غریبوں کو فقط فطرانہ ہی دینا ہے. فطرانہ تو ایک واجب رقم ہے، ایک جو ہے وہ واجب ادا چیز ہے، اس کو عطائی کرنی ہے. تو قبلہ اپنے نیاز نقوی صاحب آپ کیا فرمائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسے کہ آپ جانتے ہیں، ہم جانتے ہیں کہ قرآن مجید میں پروردگار عالم نے متعدد مقامات پر جہاں نماز کا حکم دیا ہے وہاں زکوٰۃ کا بھی حکم دیا ہے، اور اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جہاں حقوق اللہ کا خیال کرنا ہے ہمیں، وہاں حقوق العباد کا بھی خیال کرنا ہے. بلکہ ماہ رمضان میں تو اس طرح سے ہے کہ اگر کوئی انسان روزہ رکھے اور پورے مہینے عبادتیں کرے اور واجبات ادا کرے تو ماہ رمضان کی قبولیت جو ہے وہ فطرانہ ہے کہ جو حقوق العباد میں سے شمار ہوتا ہے. اور یہ زکوٰۃ واجب ہے، فطرانہ نام تو فطرانہ ہے لیکن ہے زکوٰۃ کی اقسام میں سے، اور یہ واجب زکوٰۃ ہے، مستحب نہیں ہے، اور یہ شرط قبولیت اعمال ماہ رمضان ہے. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ پروردگار عالم جہاں چاہتا ہے کہ اس کے بندے خدا کی طرف توجہ کریں اور اس کی بندگی کی طرف توجہ کریں، وہاں خدا کے بندوں کی طرف بھی توجہ ہونی چاہیے، اس لحاظ سے کہ ہر انسان، ہر صاحب ایمان جو مسکین، غریب اور مستحق لوگ ہیں ان کی طرف توجہ کرے اور ان کے حقوق کی ادائیگی کی طرف توجہ کرے. اور قرآن مجید میں تو میں نے جیسے عرض کیا کہ متعدد مقامات پر خدا نے یہ حکم دیا ہے کہ غریبوں کا، مستحقین کا خیال کیا جائے، اور خاص طور پر ماہ رمضان میں یہ زیادہ ہونا چاہیے، کیونکہ آج کل کے حالات کے لحاظ سے بھی ہم جانتے ہیں کہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے بہت سے لوگ اپنے رزق روزی سے محروم ہو چکے ہیں، خاص طور پر وہ لوگ کہ جو روزانہ کماتے تھے اور روزانہ کھاتے تھے، ان کا زیادہ خیال کرنا چاہیے. جو بہرحال جن کے نوکریاں تھیں تو ان کو شاید کچھ نہ کچھ مل رہا ہو، لیکن خاص طور پر وہ لوگ کہ جو بالکل روزانہ کماتے ہیں، روزانہ کھاتے ہیں، ان کا زیادہ خیال کرنا چاہیے. اور ہمیں اس مرحلے پر
ज़्यादा उनका ख्याल करना चाहिए, क्योंकि हालात ऐसे हैं कि उनके लिए ज़िंदगी गुजारना यकीनन मुश्किल है। और माह रमज़ान मुबारक में गरीबों का ख्याल करने के बारे में जैसे खुतबा शाबानिया में पैगम्बर ने इरशाद फरमाया था कि गरीबों का ख्याल करो, यतीमों का ख्याल करो, बेवाओं का ख्याल करो और उनकी रसीदगी करो और उनके हुकूक अदा करो। और माह रमज़ान में ये अमल ज़्यादा सवाब रखता है आम महीनों के मुकाबले में। तो हमें इस तरफ तवज्जो देनी चाहिए और इस तरफ हमें कदम बढ़ाना चाहिए। बहुत शुक्रिया किबला मौलाना रज़ा साहब। अभी इन दिनों में आपको पता है कि बाज़ ममालिक में भी बाज़ स्कॉलर्स, सऊदी अरब में बाज़ स्कॉलर जो है वो इजिप्ट में भी ऐसे आए हैं जिन्होंने मतलब है कि ताज्जुब की बात है कि ऐसी सी बातें की है कि कोरोना वायरस है और इसमें गला खुश्क हो जाएगा, शायद यूँ हो जाएगा। अभी सारी एहतमालाती गुफ्तगू है। ज़ाहिर है कि रोज़े रखने का मसला, इसमें बाद हमारे कुछ मोमिनीन भी ज़ाहिर है कि परेशान हो गए हैं कि आया ये क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। ज़ाहिर है कि इस सिलसिले में सो फार जहाँ तक मेरी मालूमात हैं तो हज़रत आयतुल्लाह सिस्तानी ने जो है वो बिल्कुल वजाहत के साथ बात की है। तो इस सिलसिले में आप थोड़ी सी कुछ वजाहत करेंगे किबला? जी, अहम बात यह है कि हमारे मराजिक मुतअद्दिद मराजिक से इस्तिफ़ात लिए गए हैं और सब ने यही कहा है कि माह रमज़ान मुबारक का जो रोज़ा है वो वाजिब है और वाजिबात है। अब अगर जैसे पहले से कुछ जो है इसमें इस्तिस्ना है, जैसे बुढ़ापे की वजह से अगर ना रोज़ा रख सकते तो वो फ़िदिया देंगे। आप लफ़िज़ाने के बुढ़ापे की वजह से अगर ना रख सकते तो फ़िदिया वाजिब नहीं है। बाकी मराजिक बुढ़ापे की वजह से भी अगर वो नहीं रख सकता तो फिर भी फ़िदिया देंगे। बहुत से ऐसे बीमारियों में मुब्तला होते हैं, जैसे बहुत से जिनकी हार्ट की बीमारी काफ़ी सीरियस होती है, जिनकी बात की बीमारी काफ़ी बढ़ चुकी होती है, उनको शिद्दत से प्यास लगती है, गुर्दे के पेशेंट हैं या बात और है, ये ख़वातीन जो हामिला हैं, तो इस तरह से उन लोगों के लिए वो फ़िदिया देंगे, रोज़ा नहीं रख सकते। तो आया उन्हीं में से ये वायरस भी है और भई आजकल तो सब लॉकडाउन में घर में बैठे हुए हैं, तो सब रोज़ा वाजिब है। नंबर 1 और 2 वो उस सूरत में कि जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, उन्हें मुसलसल पानी पीना होता है और वो पानी ना पिएँ तो वो अ, है या कुछ तो अतरस कहते हैं कि वो अफ़राद, बल्कि अयतुल्लाह ख़amenei का भी यही है, दोनों का यही है कि वो अफ़राद अपने बैनी व बैन अल्लाह खुद वो फ़ैसला करें कि मेरे खुदा मैं आया वाक़ई मैं इतना कमज़ोर हो गया हूँ कि मुझे रोज़े का, तो अगर वो इस तशख़ीस देते हैं तो उस पे ठीक है, लेकिन उसकी क़ज़ा करेंगे, फ़िदिया भी करेंगे। लेकिन ये रोज़ा वाजिब है, अगर वो तशख़ीस रोज़ा रख सकते हैं, तो वो छोड़ना उन पे जायज़ नहीं है। लेकिन अगर वो यही तशख़ीस देते हैं कि नहीं रख सकते कि फ्रंट लाइन वर्कर हैं और उन्हें शिद्दत से प्यास लगती है, तो उस सूरत में वइल्ला जिस तरह से इसको बना के पेश किया जा रहा है, इससे जो है गलत तासुर जा रहा है कि जैसे एक वाजिब साबित हो गई, वाजिब कोई साबित नहीं हुई। बिल्कुल, बिल्कुल। वाज़ेह अल्फ़ाज़ में बल्कि तमाम मराजिम में जो 7 लोग कर रहे हैं कि आए कोरोना वायरस के हो गया। उन्होंने कहा है कि कोरोना वायरस से रोज़ा साबित नहीं होता, आपको फिर भी रोज़ा रखना होगा। इल्ला ये कि आप महसूस करें अल्लाह ने जो वाजिब पेशेंट को थोड़ा-सा दवा खाने की ज़रूरत है और ज़्यादा बर्फ़ का पानी पीने की ज़रूरत है, तो वो कोरोना वायरस का जो पेशेंट है, जो शिद्दत से प्यास उसको लग रही है या उसको पानी मना किया है, वो और बचना है। लेकिन आम आदमी सिर्फ़ खदशे की वजह से रोज़ा छोड़ दे, ये इसका जायज़ नहीं। तो ये प्लीज़ वो हमारे यहाँ एक छोटा सा देखिए लोग आपसे जो 8 अपने पास से चीज़ें ताकि इसको आगे फॉरवर्ड कर देते हैं। हमें 10वीं उसके ऊपर इस सवालात कर रहे हैं, पूरे दुनिया से आ रहे हैं, ईमेल्स भी और व्हाट्सएप पे भी लोग भेज रहे हैं सब। ये कि कन्फ्यूजन ऊपर के नहीं है माह रमज़ान क्या मराठी कर दीजिए कि रोज़े साल साबित हैं, साबित नहीं है। उनकी अपनी वेबसाइट पे जो मौजूद है वो जी। और रोज़े है, रोज़ा जो है उसको कोई साबित नहीं कर सकता। जैसे पहले अहकाम की किताब है, अगर कोई मरीज़ हो वही नहीं रख सकता, नहीं रख सकता और अगर रख सकता है तो फिर उसपे वाजिब है। जैसे पहले से अहकाम मौजूद थे, तो कोरोना वायरस का पेशेंट है और उसे बार-बार दवा लेनी होती है, उसको बार-बार पानी पीना है, तो वो उसका वाज़ेह है, वो नहीं तो बाकी तमाम रोज़ा रखेंगे। बहुत उम्दा किबला, बहुत शुक्रिया। बिल्कुल, चूँकि ये एक फ़र्दी
اور شخصی ایک ذمہ داری ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہم سب پر عائد ہوتی ہے. یہ ہے کہ کوئی مجتہد، بہت سارے مطلب ہے کہ لوگوں کو، جس طرح آپ نے فرمایا بہت خوبصورت انداز میں، بہت سے لوگوں نے یعنی اس کو میرے خیال میں کچھ سمجھا نہیں ہے اور کنفیوژن پیدا ہوا ہے. در حالانکہ روزہ کبھی بھی ساکت نہیں ہوا. جہاں تک گلے کے خشک ہونے کی بات ہے، یہ ایک عام سا ایک فرد کے ساتھ جو ہے نا، کسی کے ساتھ بھی یہ پیش آ سکتا ہے. اگر کرونا نہ ہوتا تب بھی فرض کریے اگر کسی کو ایک مشکل یہ پیش آتی گلے کے خشک ہونے کی اور اس کا گلا خشک ہوتا، تب بھی یقیناً جو ہے نا کہ ہے اس کو پتا تھا کہ اگر یہ گلا خشک ہو جائے گا اور اس کے ذریعے جو ہے میرا بدن میں اس پہ جو ہے نا کہ ضرر ہو سکتا ہے یا میرے جسم کو نقصان پہنچ سکتا ہے، تو ظاہر ہے کہ وہ اس روزے کو توڑ سکتا ہے اور بعد میں اس روزے کو اس کو قضا کرنی پڑے گی. جہاں تک چوئنگ گم کی بات ہے، ظاہر ہے کہ جس طریقے سے خواتین کو یا گھر میں جب انسان جو ہے نا کچھ بھی انسان کو سالن چکھنا ہوتا ہے، تھوڑا سا زبان پر اگر انسان جو ہے نا لگا لے کہ آیا اس میں نمک زیادہ ہے کم ہے، بعین ہی اسی طریقے سے کہ انسان تھوڑا سا نمک جو ہے نا کہ ہے چکھنے کے بہانے ہی، تاکہ اس کے اجزاء انسان کے جسم کے اندر نہیں جائیں گے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اور اس دفعہ جب حضرت آیت اللہ سستانی نے اپنے اسی فتویٰ میں، دیگر میں نے مراجع کا نہیں دیکھا واقعاً چوئنگم کی بات، دیگر اگر آپ دیکھیے تو آپ بھی حضرت آیت اللہ خامنئی حفظہ اللہ کے اگر کسی نے دیکھی ہے تو آپ بتا سکتے ہیں کہ اس میں انہوں نے جب چوئنگم کی بات کی ہے تو اب لوگوں نے اس کو اور سے باتوں سے اور بات نکال لی ہے کہ یہ چوئنگم کیسے حلال ہو گئی ہے. اب بات چوئنگم کی نہیں ہے. چوئنگم کو انہوں نے کہا ہے کہ اگر کوئی مجبور ہے اور اپنے اس کو سمجھتا ہے کہ یہ چوئنگم کھانے کی وجہ سے اس کا گلا یا اس کا منہ تر رہے گا، تو یقیناً جو ہے وہ اپنے منہ، اس شرط کے ساتھ کہ اس چوئنگم کے اجزاء اس کے جسم کے اندر، اس کے گلے کے اندر نہیں جانے چاہیے. کہ بڑا کوئی اور اس میں آپ مولانا اجزاء صاحب بتانا چاہتے ہیں، ایڈ میں کرنا یہ چاہتے کہنا چاہوں گا کہ چوئنگم انہوں نے اس میں کہا ہے کہ وہ جو جس کو ٹیسٹ لیس ہوتی ہے، جس کے اندر کوئی چیز نہ ہو، یعنی نہ چینی ہو نہ کچھ ہو، اور اس کے اثرات نہیں ہوں گے کچھ بھی اس کے اندر، وہ جو وہ نہیں ملتی ہے آسانی سے بازار میں، وہ بغیر ٹیسٹ کے. اور وہ اس شرط پہ انہوں نے کہا ہے کہ اگر آدمی کہتا ہے میرا گلا خشک ہو جاتا ہے تو اس بہانے سے روزہ نہ چھوڑے، بلکہ وہ چوئنگم جو لعاب دہن بناتی رہتی ہے، جس کے اندر نہ شوگر ہوتی ہے، نہ ٹیسٹ ہوتا ہے، نہ اور کچھ ہوگا، وہ نہ چوئنگم کھا سکتا ہے نہ کچھ، صرف چبا سکتا ہے، تاکہ چباتے رہنے سے زبان کی لعاب دہن جاری رہتا ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اس بہانے سے گلا روزہ نہیں چھوڑتا رہے. جی قبلہ بہت شکریہ، اللہ جزاک خیر دے. قبلہ معروفی صاحب، آپ پھر لوٹتے ہیں ماہ مبارک رمضان میں. ہمارے پاس ایک بہت خوبصورت مجموعہ ہے دعاؤں کا. دعاؤں کی صورت میں جو ہے منقول معصور ہمارے پاس اتنی دعائیں موجود ہیں. دعائیں جو ہے افتتاح کا تذکرہ مولانا رضا صاحب نے کیا، دعائیں ابو حمد الصومالی اور دیگر ہر روز کی دعائیں، پھر خاص طور پر جو ہے نا کہ ہے شبوں کی دعائیں، اور خصوصیت کے ساتھ جو ہے شبہائے قدر کی جو ہے وہ دعائیں موجود ہیں. قبلہ اس سلسلے میں ان سے بہترین استفادہ ہم کس طریقے سے کر سکتے ہیں مولانا معروفی صاحب، اور ان کے اندر بھی وہی تدبر والی بات جو ابھی آپ نے قرآن کریم کے متعلق بیان فرمائی ہے، ذرا اس سلسلے میں بھی روشنی ڈالیے پلیز. جی بسم اللہ. میں عرض کروں گا اس سلسلے میں کہ دعا کا ایک مفہوم ہمارے ذہن میں آتا ہے کہ اگر ہماری کوئی حاجت ہے، ہمارے سامنے کوئی مشکل آ گئی ہے، ہم کسی طریقے سے کوئی پریشانی ہے، تو اس پریشانی سے نکلنے کے لیے، اس مشکل سے بچنے کے لیے، اور فلاں حاجت یا فلاں مطلوب یا فلاں مقصود میرا ہے، اس مقصد کو اور مطلوب کو پا لینے کے لیے دعا ہوتی ہے. اور وہی دعا پڑھی جائے یا کی جائے، دعا یہ نہیں ہے. جتنی دعاؤں کا ذکر ہے خصوصیت کے ساتھ، جتنی دعاؤں کا آپ نے ابھی ذکر کیا، چاہے دعائے افتتاح ہو، دعائے ابو حمزہ صومالی ہو، یا روز پڑھی جانے والی ماہ رمضان میں روزانہ پڑھی جانے والی یہ چھوٹی چھوٹی دعائیں ہیں، ذرا سا اس میں غور کرے، اور غور کرنے کے بعد اس طرف آئے کہ میں ہوں طالب، میری طلب ہے کیا چیز، اس میں معصوم نے کیا بتایا، اس میں طلب کیا کیا ہے ہم نے.
جب ہم اس بات کی طرف آئیں گے کہ اس میں ہم نے دعا کا ہے کے لیے کیا چیز کی ہے، اس سے کم یہ بات ذہن میں آتی ہے کہ مانگنے کی چیز یہ نہیں ہے کہ آج میرا رزق کم ہے تو یہ زیادہ ہو جائے، یا فلاں مکان نہیں ہے تو مکان بن جائے. مثلا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنی زندگی دی ہے اور زندگی کی جتنی ضروریات ہیں ان کا تو اس نے وعدہ کیا وہ پورا ہو کر کے رہے گا. وہ ورنہ اگر پورا نہیں ہوگا تو آدمی زندہ کہاں سے رہے گا. زندگی ہے تو زندگی ہی ضمانت ہے کہ یقیناً اس کی ضروریات کی چیزیں ملتی رہیں گی. اللہ نے جو وعدہ کیا ہے. اب یہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام نے جتنی دعائیں تعلیم فرمائی ہیں اس میں غور کریں کہ ہم نے اللہ کے حضور سے مانگا کیا ہے. میں چاہوں گا کہ ایک ذکر کروں کہ کوئی واقعہ تو نہیں ہے لیکن لطیفے کی شکل میں ایک نصیحت ضرور ہے کہ شب قدر میں مثلا عالم دین نے بیان کیا کہ بھائی آج کی رات میں جو ہے اللہ کے بارگاہ سے ایمان مانگنا چاہیے، امن مانگنا چاہیے. تو صاحب کو ضد تھی کہ جب بھی مولوی صاحب کریں تو وہ اس وقت جو ہے ذرا زور سے مکان اور دکان مانگنا شروع کر دیں کہ اللہ مکان نہیں، مکان دے دے تو مکان نہیں ہے. وہ پھر جو ہے آدمی کہیں بھائی آج کی رات عظیم رات ہے، اللہ سے ایمان. وہ غصہ ہو کر کے اس نے کہا کہ مولوی صاحب جس کے پاس جو نہیں ہوتا ہے وہی مانگتا ہے. میرے پاس مکان نہیں ہے، میں مکان مانگ رہا ہوں. اگر جس کے پاس ایمان نہ ہو وہ ایمان مانگے. مشکل یہی ہوتی ہے کہ انسان جو چیز اس کے پاس ہے یا جس کی ضمانت دی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، وہ چیز مانگ رہا ہے. اور جو چیز نہیں ہے اور سمجھ رہا ہے کہ وہ میرے پاس ہے، اس سے بڑی اور غفلت کیا ہو سکتی ہے. اس لیے کم سے کم دعاؤں کو پڑھتے وقت جو ہے ان دعاؤں میں غور کرے کہ مانگا کیا گیا ہے، ہم کیا مانگ رہے ہیں. کہیں مغفرت، رحمت اور نہ جتنی چیزیں اس میں ذکر کی گئی ہیں معمولاً عام طور سے وہ ہمارے مانگنے کی چیزوں میں ہماری زندگی میں نہیں ہوتا. ہم کم سے کم ان دعاؤں کے نتیجے میں ہم سوچیں کہ واقعاً یہ ہمارے مانگنے کی چیز یہ ہے جو معصوم علیہ الصلوۃ والسلام نے کرم کیا ہے کہ ہمیں بتا دیا ہے کہ اس کے بارگاہ میں آ کر کے مانگنا کیسے چاہیے اور کیا چیز مانگنی چاہیے جو ہماری ضرورت ہے اس دنیا کی کامیابی کے لیے بھی اور آخرت کی کامیابی کے لیے بھی. ماشاءاللہ، بہت عمدہ، بہت عمدہ. قبلہ سارے ایک کال ہے، اس کو لے لیتے ہیں. پتہ نہیں فارورڈ کال ہی ہوگی. 1 منٹ ہولڈ کیجیے گا. ہلو ہلو. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سوری میں سمجھتا ایک اور اصل میں مولانا نقوی صاحب سے یہ گزارش ہے کہ معرفت اور شعور کو بڑھانا، یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ بہرحال جس طرح قبلہ معروف صاحب نے ابھی بتایا ہے اس کو بھی معرفت اور شعور کو بڑھانے کی ضرورت ہے. ماہ مبارک رمضان ہمارے پاس بہترین ایک فرصت اور بہترین الحمدللہ ایک ٹائم ہوتا ہے. اس کو ہم قرآن کریم کی تلاوت کے ذریعے، دعاؤں کی جو ہے نا کہ ہے بہرحال ان کو پڑھنے کے ذریعے ہم بڑھا سکتے ہیں. اس سلسلے میں کوئی آپ کے ذہن میں کوئی بات ہے، آپ کوئی آئیڈیا دینا چاہیں اس سال مومنین کو، تاکہ اس ماہ مبارک سے زیادہ سے زیادہ شعور اور معرفت کو بھی بڑھانے میں ہم جو ہے نا کہ ہے ان کی مدد کر سکیں؟ جی میں یہ عرض کروں گا کہ دیکھیں یہ جو قرآن مجید ہے اور دعائیں ہیں عام طور پر ہم ثواب کی نیت سے پڑھتے ہیں. قرآن کی تلاوت بھی ثواب کی نیت سے ہوتی ہے اور دعائیں بھی ثواب کی نیت سے پڑھی جاتی ہیں، یا اپنی اگر کوئی حاجت ہوتی ہے تو انسان اس حاجت کی نیت سے پڑھتا ہے. لیکن میں خاص طور پر عرض کروں گا پڑھنے والوں سے کہ اس ماہ رمضان میں اگر آپ قرآن کو اور دعاؤں کو جو اہل بیت علیہ السلام کی دعائیں ہیں ان کو ثواب کی نیت سے نہ پڑھیں، بلکہ اس نیت سے پڑھیں کہ قرآن میں اللہ نے کیا کہا ہے اور دعاؤں میں اہل بیت نے کیا فرمایا ہے. اگر انسان دعاؤں کو اور قرآن مجید کو اس نیت سے پڑھے کہ اس میں کیا کہا گیا ہے، کم از کم ترجمے کی حد تک ہی کیوں نہ ہو، تو اگر انسان یہ پڑھے گا، دعائیں پڑھے گا اس نیت سے اور قرآن کی تلاوت کرے گا اس نیت سے، تو یقیناً یہ دونوں معرفت کے دریا ہیں اور سمندر ہیں، قرآن بھی اور اہل بیت کے بیانات جو دعاؤں کی شکل میں. بلکہ علماء نے تو یہ فرمایا ہے کہ بہت سے ایسے معارف جو احادیث کے اندر بیان نہیں ہوئے لیکن ائمہ نے دعاؤں میں بیان کیے ہیں. اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ
حدیثوں کا خطاب مخاطبین سے ہوتا ہے، عام لوگوں سے اور صاحبان ایمان سے ہوتا ہے، لیکن جب امام علیہ السلام دعا تلاوت کرتے ہیں تو اس وقت دعا کا خطاب پروردگار عالم کی ذات سے ہوتا ہے. اور ہم یہ جانتے ہیں کہ جب بھی کوئی انسان سمجھدار باشعور اور پڑھا لکھا انسان جب گفتگو کرتا ہے تو سامنے والے جس سے بات کر رہا ہے اس کی حیثیت اور اس کے فہم اور اس کے توجہ کا جو ہے وہ خیال کرتا ہے. تو جب اہل بیت السلام قرآن دعاؤں کی تلاوت کرتے تھے تو یقیناً خدا کی عظمت، خدا کا مقام اور خدا کی معرفت کو سامنے رکھتے ہوئے کلام کرتے تھے. تو ان دعاؤں کے اندر ہمیں ایسے ایسے جواہر اور ایسے ایسے موتی ملیں گے جو ہمیں کسی اور حدیث میں شاید نہ ملیں. تو دعاؤں کو اس نیت سے بھی پڑھا جائے کہ ہم دیکھیں کہ امام کیا فرما رہے ہیں. اگر انسان دعاؤں کو واقعی اس نیت سے پڑھے کہ دعاؤں میں کیا فرمایا گیا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ انسان کو وہ چیزیں ملے گی اور وہ چیزیں کشف ہوں گی کہ انسان خود فراموش کر دے گا کہ میں نے خدا سے کیا مانگا ہے، یعنی اپنی حاجتیں فراموش کر دے گا اور اس کی توجہ جو ہے وہ ان مطالب اور معارف کی طرف چلی جائے گی جو قرآن اور دعاؤں کے اندر بیان کی گئی ہیں. مثال کے طور پر آج کل جو مہینہ چل رہا ہے شعبان المعظم، اس میں آپ مناجات شعبانیہ کو اگر آپ دیکھ لیں تو اس دعا کو اگر آپ دعا کی نیت سے نہ پڑھیں بلکہ دیکھیں کیا ہے امام کیا فرما رہے ہیں، امیر المومنین نے کیا ارشاد فرمایا. تو انسان جب اس توجہ سے پڑھتا ہے تو یقیناً اس کا ذہن تبدیل ہو جاتا ہے، اس کی معرفت تبدیل ہو جاتی ہے. میں ایک فقط مثال دوں گا آپ کی خدمت میں تجربہ اپنا، کہ ہمارے شہر میں نیوپورٹ کے اندر ہم نے شروع کیا تھا اعتکاف. تو ہمارے نوجوان اعتکاف کرتے تھے، تو ایک مرتبہ اعتکاف میں بیٹھے ہوئے تھے تو نوجوان نے کہا کہ اللہ ہمیں بتائیں کہ ہم کیا کریں، کون سی دعا پڑھیں اور جو ہے وہ کیا عمل انجام دیں. تو میں نے ایک دفعہ کہا کہ بھیا آپ کوئی عمل انجام نہ دیں بلکہ یہ فلاں دعا ہے، مثال کے طور پر مناجات شعبانیہ کے میں نے کہا شاید ذہن میں آ رہا ہے. نوجوان سے کہا کہ آپ اس کا ترجمہ پڑھیں فقط انگلش میں، ان کے پاس تھی تو میں نے کہا ترجمہ پڑھو آپ دعا بنا مانگو. جب اس نے ترجمہ پڑھا تو اس کے بعد جو اس کے ریمارکس تھے وہ کہہ رہا تھا کہ مولانا میں نے تو یہ مطالب کبھی نہ سنے تھے نہ تصور کیے تھے جو امام علیہ السلام نے اس دعا میں بیان فرمائے ہیں. تو یہ حقیقت ہے کہ اگر ہم اس نگاہ سے دعاؤں کو دیکھیں تو ہمارے معرفت میں بھی اضافہ ہوگا اور ہمارے علم میں اضافہ ہوگا اور ہماری نزدیکی خدا کی طرف بڑھے گی انشاءاللہ. بہت عمدہ قبلہ. مجھے یاد آ رہا ہے حضرت امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی سورہ حمد میں یہ جملہ جو ابھی آپ نے ارشاد فرمایا اس کی طرف ارشاد فرماتے ہیں انما یعرف القرآن من خوطب بہ. قرآن کریم کو وہ جانتا ہے جن کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے خطاب کیا ہے. ظاہر ہے کہ آئمہ بھی اسی معرفت کے ذریعے، ظاہر ہے کہ یہ جو جتنی دعاؤں کا مجموعہ ہمارے پاس موجود ہے مفاتیح الجنان میں، صحیفہ سجادیت کی صورت میں، دیگر جو ادعیہ ہمارے پاس موجود ہیں، واقعاً اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صحیح معرفت کے ذریعے ائمہ طاہرین نے راز و نیاز کیا ہے. اور ظاہر ہے کہ ہم تو اتنی معرفت رکھتے ہی نہیں اور ہم کیا جانیں گے. لہذا بہرحال ان دعاؤں کے اندر بھی تدبر کی ضرورت ہے. ناظرین کرام، تھوڑا سا ٹائم ہمارے پاس بچہ، آخری پیغام جو ہے تمام ہم علماء سے ایک دفعہ لیں گے اور یہ بھی کہیں گے کہ یقیناً یہ بات ہمیں سوچنی چاہیے کہ اس ماہ مبارک رمضان میں یہ جو دعائیں ہمارے پاس موجود ہیں اور یہ اس قدر اتھینٹک بھی ہیں الحمدللہ اور قرب پروردگار کے لیے بہترین ذریعہ اور وسیلہ بھی ہیں، ان کی ظاہری ترجمہ بھی ہونا چاہیے. ان کے اندر جو معانی اور مفاہیم ہیں ان کو بھی ہم قرآن ہم نے ان کو بھی پڑھنا ہے. کہ مولانا علی رضا صاحب اس پروگرام کے آخر میں اپنی آخری کوئی میسج، کوئی پروگرام، کوئی پیغام آپ اگر دینا چاہیں تو بسم اللہ. تمام کے تمام مومنین سے ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھیں، دنیا کے اندر جتنے وبائیں ہیں، پریشانیاں، ان کی دوری کے لیے دعا کریں. ماہ رمضان میں انسان جب روزہ رکھنے کے بعد سجدہ کرے، حدیث معراج کے اندر الفاظ یہ ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ میرا بندہ مجھ سے دو حالتوں میں سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، مطلب یکون جائعا اور ساجدا، جب وہ بھوکا ہو اور جب وہ سجدے میں ہو. تو جس قدر ہو سکے اگر سجدے طولانی بجا لائیں، چاہے اگر بہت طولانی سجدہ نہیں کر سکتے 1-1.5 گھنٹہ 2 گھنٹے کا، تو 5 منٹ کا ٹائمنگ کر کے 5 منٹ کی عادت ڈالیں. 2-4 منٹ 5 منٹ جو ہے وہ سجدہ کریں 5-10 منٹ کا اگر ہو سکے. تو روزے کی حالت میں ظہر کے بعد یہ کسی ایک نماز ہے، کیونکہ مغرب عشاء کے بعد تو افطار کا ہو جاتا ٹائم، فجر کے بعد یا ظہر اثر کے بعد جو ہے سجدہ کریں، تو صرف ایک سجدہ کریں اور طولانی سجدہ، تاکہ اس سے آپ خاص ہو کہ خود خدا سے. جب ایک صحابی نے کہا کہ یا رسول اللہ میں
بہت گنہگار ہوں، توبہ کرنا چاہتا ہوں، آپ میرے لیے دعا کیجیے۔ تو آپ نے کہا کہ تم بھی میری مدد کرو، میں تو دعا کروں گا تمہارے ایک سے دوسرے ماں باپ سے، تو تم اپنے ماں باپ کی خدمت کرو، تمہاری توبہ قبول ہوگی، اور قرآن سجدے کرو تو انشاءاللہ تو میں بھی تمہاری دعا کروں گا، تمہاری قبول ہو جائے۔ بہت عمدہ قبلہ، لیکن بہرحال ایک آج ہم نے ساری دعاؤں اور قرآن اور اس پہ ظاہر ہے کہ قبلہ یہ ماہ مبارک رمضان پکوڑوں اور سموسوں کا مہینہ بھی ہوتا ہے، اس میں بہرحال ظاہر ہے کہ لوگ اپنی ظاہر ہے کہ مختلف ڈشز، اور پتہ نہیں اس سال ہمارے تمام پوری دنیا میں مومنین کرام اور سارے مسلمان جو ہے نا وہ مس کریں گے مساجد کو اور اپنے اپنے سینٹرز کو، اور خوبصورت جو بہترین پکوان بہترین مسجدوں میں افطار کا اہتمام ہوا تھا اس کو بھی یقیناً مس کیا جائے گا۔ لیکن قبلہ معروفی صاحب سے گزارش یہ کہ آپ بہرحال مومنین کو، ہم نے سارا آج قرآن کریم اور دعاؤں کے متعلق ہی تھوڑا سا اپنے ان کے جو روٹین کے پروگرام ہیں بہرحال اس کے متعلق 1 منٹ کا پیغام پلیز دیجیے، چونکہ ہمارا پر بالکل ٹائم ختم ہو گیا۔ جی میں صرف مختصر سی بات کہوں گا، بہت مختصر سی بات یہ کہوں گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں روزہ ہم پر واجب کیا ہے وہاں ایک نتیجہ ہم سے چاہا ہے، لعلکم تتقون۔ ہم نے روزہ اس لیے واجب کیا ہے کہ یہ نتیجہ حاصل ہو سکے کہ تم باتقوا بن جاؤ۔ خود تقوی ایک موضوع ہے اور اس کی ایک اہمیت بھی ہے، لیکن جس طرف آپ نے اشارہ کیا، اگر اس کو میں کہوں کہ تقوی نہ کسی لباس کا نام ہے، نہ کسی کھانے کا نام ہے، نہ کسی طرز کا نام ہے، تقوی اپنے کو محضر خدا میں پانے کا نام ہے کہ اگر میں کسی کو، مجھے کوئی دیکھ رہا ہو یا نہ دیکھ رہا ہو، اللہ کی ذات جو مجھے دیکھ رہی ہے، جس عالم حتیٰ کہ تو بھی اللہ پر کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے۔ اس ماہ رمضان میں کم سے کم اس اعتبار سے ہر روزے کے بعد تھوڑا سا اپنا امتحان لے کہ مجھ میں تقوی کی کیفیت بڑھی یا نہیں بڑھی۔ اگر یہ بڑھ رہی ہو تو یقیناً وہ روزے کی جزا بھی پاتا چلا جائے گا۔ میری طرف سے مختصر یہی پیغام ہے، اور قرآن کی روشنی میں کہ اپنے تقوی کا امتحان لیتے رہیں ہر روزے کے بعد، شاید 1 مہینے میں اپنے کو کسی ایک جگہ پائے گا انشاءاللہ۔ بہت شکریہ قبلہ، بہت شکریہ مولانا قبلہ نیاز نقوی صاحب، فقط ایک جملہ بس آخری بیان کی چونکہ بالکل ٹائم ختم ہو چکا ہے۔ جی میں فقط ایک ہی جملہ عرض کروں گا کہ ماہ رمضان مبارک میں ہماری توجہ اعمال کی طرف، نیکیوں کی طرف، نماز، دعائیں، قرآن کی تلاوت، یہ سب کچھ بالکل صحیح ہے، لیکن میرے خیال میں سب سے زیادہ جو توجہ ہونی چاہیے وہ ترک معصیت کی طرف توجہ ہو، گناہ کو ترک کرنے کی طرف توجہ ہو، کیونکہ گناہ جو ہے انسان اگر اعمال کے ساتھ، نیکیوں کے ساتھ کرتا رہتا ہے تو پھر وہ اعمال انسان کو اس طرح سے فائدہ نہیں پہنچاتے جس طرح سے پہنچانا چاہیے۔ لہٰذا اس مہینے میں جتنا ہو سکے انسان گناہ نہ کرے، ترک معصیت کرے، تو یقیناً اس کا معمولی عمل بھی خدا کی بارگاہ میں قبول ہوگا اور اس کے لیے مؤثر ہوگا۔ بہت شکریہ قبلہ، اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر دے۔ قبلہ مولانا رضا صاحب، مولانا قبلہ معروفی صاحب، مولانا نیاز نقوی صاحب بہت شکر گزار ہیں، اور اسی طرح ہم اہل بیت ٹیلی ویژن کی پوری ٹیم کے ہم شکر گزار ہیں، اور اس مشکل کڑے وقت میں بھی ماشاءاللہ پوری دنیا میں یہ نشریات ماشاءاللہ پہنچائی جا رہی ہیں۔ ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کی بارگاہ میں دست دعا ہیں اس ماہ شعبان کے طفیل، اس ماہ شعبان کے مولود کے طفیل انشاءاللہ تعالیٰ جو کرونا کے مریض ہیں یا دیگر مریض ہیں سب کو شفا کامل و عاجل عطا فرمائے، اور جتنے اس دنیا سے رخصت چکے ہیں، خصوصاً کرونا میں اس دنیا سے رخصت چکے ہیں، ان سب کو ولی کے رحمت فرمائے، اور ہمارے آقا اور مولا کا جلد ظہور فرمائے۔ انشاءاللہ ناظرین کرام، ایک اور پروگرام کے ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے ہفتے ہماری ایک اور ٹیم انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی خدمت میں حاضر ہوگی۔ اس وقت تک کے لیے ہم سب کو اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا، اور ضرور انشاءاللہ تعالیٰ اپنی زندگیوں کا، اپنے اطراف والوں کا بھی خیال رکھیے گا۔ التماس سے دعا، خدا حافظ۔